طریقے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے یہ بت وہ ہے جو مکھی اگر ان سے کوئی چھین لے جائے تو یہ واپس نہیں لا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ میں آپ سے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بتوں کی آیات انبیاء پر چسپاں مت کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں، یہاں میں پہنچنا تھا، یہیں سے گفتگو مزید آگے ہم چلائیں گے۔ تو جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ بتوں کے لیے، انبیاء کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے پیر صاحب۔ اور پھر میں نے آپ کو سوال کیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس آیت کا مجھے مانا آپ نے ابھی تک آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ ان کو شفیع سے منع کہ وہ شفیع بناتے ہیں، قرآن نے اس کا رد کیا، لیکن وہی قرآن جو ہے وہ شفاعت کا اس بات کر رہا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو شفاعت کر سکے؟ شفاعت تو کی انہوں نے، لیکن اللہ کا اذن چاہیے۔ انبیاء وہ ہیں جن کو اذن الہی ہوتا ہے۔ میں پارکنگ کروں گا اور آگے ہماری ایک میٹنگ ہے، اسی سے گفتگو پھر آپ مزید انشاءاللہ آگے چلائیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ جب وقت ہوگا پیر صاحب۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا کل یہ میں سن ایک اور ایک بات میں منٹ، سن رہا تھا، تھوڑی کل میں سی ایک اور سن رہا تھا، تھوڑی میری بات ازالہ، سن لیجیے میں محترم، سنتا میری ہوں، بات سن لیجیے۔ ازالہ اوہام میں کل بھی آپ تھوڑا سا کنفیوز تھے، ازالہ اوہام ازالہ میں بھی عوام کو پہلے حال چھوڑ دیجیے، اس کو بھول نہیں جائیے۔ وہ کرتا ہوں میں یہاں اس کو آگے کرتا ہوں میں آتا وہ کل ازالہ اوہام میں بھی آپ کنفیوز تھے کل، تو کل کو کلیئر ہوا آپ کو وہ معاملہ عبور باب صاحبہ سے یا نہیں ہوا؟ پہلے میں یہ کلیئر کر جاؤں، جو آپ نے بات کی ہے اس کو کلیئر جی کروں۔ بولیے۔ دیکھیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن یہ جو ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں ہمارے، ہم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ کا منکر کوئی نہیں تھا۔ یہ عمل کفار قریش کریں تو کفار قریش، ہم کریں تو ہم مسلمان رہ جاتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ دوسری میں بات، دیتا پہلے اس کو رک جائے، اس آیت پہ رک جائے، ایک منٹ، ایسا نہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، لیکن ایسا نہیں محترم بھائی۔ من ذا الذی یشفع عنہ الا باذنہ، یہ کب ہوگا؟ کب کی بات ہے؟ کب کی بات ہے؟ جس کو اللہ پاک اجازت دیں گے تب وہ آئے گا اور بات کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا۔ جس کو اللہ پاک اذن دے گے قیامت کے دن ٹوٹل حساب کتاب ہو گیا، دنیا کا ختم۔ اور الانبیاء احیاء فی قبورہم، دنیا میں نہیں ہیں۔ کوئی ایک دلیل پیش کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو انبیاء تو زندہ ہیں، مانگنا ہے تو ہم سے مانگو، ہمیں وسیلہ بناؤ۔ اگر ہے تو آپ پیش کیجئے، اگر نہیں ہے محترم، انہیں آیاتوں کو لے کر یہ مشرکین کے لیے، بھئی مشرک وہ عمل کرے وہ مشرک، مسلمان وہ کرے وہ مسلمان، یہ کہاں تک درست ہوگا محترم؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اب آپ اجازت ہے، مجھے ٹائم چونکہ میرے پاس تھوڑا ہے، ہاں بالکل آپ اجازت ہے۔ یہ ما نعبدو کے الفاظ پڑھے آپ نے؟ میں نے آپ کو اس کا ترجمہ آپ کرنے سے آپ نہیں کر رہے۔ میں نے جب نبی علیہ السلام کا آپ کو بتا دیا، آپ دیکھ لیں، محترم بھائی، میری بات ہی مکمل نہیں، میں نے آپ نے فون کاٹ دیا، آپ کو میں نے سنا تسلی سے۔ میرے محترم بھائی، مجھے پیر صاحب لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خود نبی نے بتا دیا، ترجمہ کر دی۔ اسی طرح مجھے سننے تو اب سننے تو صحیح، عبادت کا بتایا نبی علیہ السلام، الدعا ہوا العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اب آپ نے سننا نہیں سنے، اب آپ رکیں ذرا، مجھے پیر صاحب جاؤ، چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو، اس براڈ پر جتنے مسلمان ہیں، کوئی نعبدو اعبدو، میں نبی کے لیے کوئی نعبدو کا لفظ کہتا ہے؟ اولیاء کے لیے نعبدو بتائیں مجھے پیر صاحب، جاؤ، آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں۔ میرا چیلنج آپ کو یہ ہے کہ یعبدو کا مطلب نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے۔ نہیں، چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو۔ پیر صاحب ایسے نہیں، پہلے الفاظ پڑھیے، قرآن کے الفاظ پڑھیے، قرآن کے الفاظ ہیں جو یا رسول اللہ، دیکھیں ایسے پیر صاحب، جی، جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں نا، یا رسول اللہ کہنے والے، ٹھیک ہے نا، ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہاں، اور نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، نماز میں خطاب کر کے حضور کو یا سلام پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی گزارش ہے پیر صاحب، آپ نے خود اس میں پڑھا نعبدو،
ہم عبادت کرتے ہیں. اب مجھے دعا 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 اب دعا بھی میں کہتا ہوں چیلنج ہے دعا بھی آپ کو، چیلنج ہے محترم، جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ نبی آپ نے نے چیلنج فرمایا. ہار جانا ہے. جی میں کہتا ہوں قیامت کے صبح تک پیش نہیں کر سکتے سید صاحب. اسقانی صاحب آپ حدیثوں کو مانتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں مانتا، خاموش رہیے. نہیں. اچھا فائل کلوز صاحب، اس کے بعد پیر صاحب سے آپ بات کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا پیر نہ صاحب نہ پتہ نہ کیا ہے، جی جی، مجھے آپ ہی سے میرا چیلنج آپ کو ہے محترم میں عرض کر کہ رہا ہوں، اب مجھے بولنے دے گا تو چیلنج ہوگا. عبادت کا مطلب اگر دعا نہیں ہے تو میرا چیلنج ہے آپ کو. میں کب کہہ رہا ہوں کہ دعا نہیں ہے، میں نے کب تو کہا پھر دعا نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں پیر صاحب، ایسا نہیں کرنا. جہاں جو لفظ قرآن نے استعمال، ایسا نہیں پیر صاحب، معذرت چاہتا ہوں، باقی اب فیصلہ سننے والے کریں گے. یہ پیر اسقانی صاحب کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہاں اپنا لفظ ایڈ کریں. جی یہ میری بات مکمل ہونے 1 منٹ کے لیے. میں اور سن رہا ہوں جہاں بھائی. قرآن پاک نے دعا کا لفظ، پکارنے کا لفظ علیحدہ استعمال کیا ہے، وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. جو قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین، توجہ فرمائے سارے سننے والے. مومن وہ ہے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن ابھی جو سورہ زمر پڑھ رہے ہیں نا، وہ جو کہہ رہے ہیں نعبد، اللہ کے لیے نہیں کہہ رہے. وہ نعبد کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جن کو شفیع بنا رہے ہیں. جی ہم ان کی عبادت اس لیے. تو جو لفظ قرآن نے استعمال کیا پیر صاحب، آپ اسی لفظ پر رہے. اپنی طرف سے جب آپ مترادفات کی طرف جائیں گے، جہاں مترادف ہوگا ہم وہ کریں گے. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد سارے مسلمان پڑھتے ہیں. جی سورہ زمر میں وہ نعبد اللہ کے لیے وہ نہیں کہہ رہے. مسلمان تو نعبد اللہ کے لیے کہتے ہیں. جی جی لیکن وہ جو مشرک ہیں، جو اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ نعبد بتوں کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ فرق سمجھیے گا. نماز پڑھ رہے تھے بتوں کے لیے. یہاں سورہ فاتحہ میں نماز کہاں ہے؟ میں وہی تو پوچھ ایاک رہا ہوں نعبد کہاں ہے؟ مجھے نہیں، ایسا نہ کریں نا. سورہ محترم. فاتحہ میں ایاک نعبد کا سن لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، تم سے مدد مانگتے ہیں. عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے. مکمل نہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر نعبد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. عبادت کا مطلب کیا ہے محترم؟ مطلب بعد میں کریں گے پیر صاحب. کیوں بعد میں کریں گے؟ عبادت کا مطلب دعا ہے. ہم آپ ہی سے دعا کر رہے ہیں. پہلے الفاظ کا فقط دعا ہے یہاں پہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. فقط دعا ہے، فقط دعا. ایاک نعبد عبادت کا مطلب دعا ہے. نماز ایک دعا ہے. سورہ فاتح میں نعبد کا فقط دعا ہے. دعا بالکل. ایاک نعبد نہیں، سورہ فاتحہ میں نعبد فقط دعا ہے. کیا ہے آپ بتا دیجئے. عبادت کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت مکمل اللہ رب العالمین کے آگے بالکل اس کی بندگی میں آ جانا، اپنا پورا لائف سٹائل، زندگی کا زیر و زبر، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینا، یہ عبادت ہے اس کی. بالکل. ہاں تو پھر فقط دعا کہاں سے آ گئی؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. دعا بھی عبادت، ایسا کہ پیر صاحب ایسا کہ جملہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دعا بھی عبادت ہے. بالکل درست آپ نے فرمایا. الدعا هو العبادہ. سجدہ بھی پیر صاحب ایسے نہیں، سجدہ بھی عبادت ہے. میری عرض سن لیں، سجدہ بھی عبادت ہے. سجدہ میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ اور طرف چلے گئے ہیں. بھائی جھک تو رہے ہیں نا. بھائی آپ تو خاموش رہیے نا. کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے پیر صاحب پہ؟ نہیں. اچھا میں پیر صاحب ابھی ان سے بات کریں، میں ابھی اجازت لوں گا، مصروف ہوں، پھر انشاءاللہ بات ہوگی. میں سنتا ہوں. ٹھیک ہے محترم. بہت جزاک اللہ.